کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات الحمدللہ یہ ہم بیان کر چکے۔ انہیں میں 5 منٹ میں دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں، اور جو بھائی نئے ہیں تو وہ بھی یہ کم از کم سن ہی لیں اور اس کے بعد وہ اسے دہرا لیں، ساتھ ساتھ اسے یاد کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی یاد رہیں گے۔ وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے تھے۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا فرض وضو کا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 وضو کے فرض ہیں۔ اور غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورا جسم اچھی طرح دھو لینا، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا جسم دھونا، یہ غسل کا فرض ہے۔ غسل کی احتیاطیں بھی بیان کر دی گئی تھیں کہ جہاں جہاں جو حصے ملتے ہیں خاص طور پر جسم کے اعضاء بدن میں، تو ان اعضاء کو اچھے طریقے سے کھول کر وہاں پانی بہانا، ہاتھ پھیر کر پانی بہانا یہ ضروری ہے جب غسل فرض ہو، تو یہ ہم بیان کر چکے۔ اسی طریقے سے ہم نے نماز کی 6 شرائط بیان کی تھیں۔ پہلی شرط تھی طہارت، یعنی پاک صاف ستھرا ہونا جسم کا، کپڑوں کا اور جگہ کا جہاں نماز پڑھیں۔ دوسری شرط تھی ستر عورت، یعنی جسم کا جو حصہ چھپانا فرض ہے کم از کم اس کا چھپا ہوا ہونا یہ ضروری ہے، اسے چھپانا فرض ہے۔ تیسری شرط تھی استقبال قبلہ، یعنی کعبے کی طرف چہرہ کرنا۔ چوتھی شرط تھی نماز کی وقت، یعنی نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ نماز کے وقت کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھے گا، جیسے ابھی عشاء کا وقت ہے، اگر کوئی ابھی فجر کی نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط تھی نیت کرنا، اور چھٹی شرط تھی تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ 6 نماز کی شرائط ہیں، اور نماز کے 7 فرض ہیں، ان کا بھی بیان کر دیا گیا تھا، انہیں میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلا فرض نماز کا تکبیر تحریمہ، جیسے شرط ہے تکبیر اسی طرح فرض بھی ہے۔ دوسری شرط ہے قیام کرنا، اور اس کے اوپر ہم نے ایک پورا سلسلہ کیا تھا، کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ بیان کیا تھا۔ تو جو لوگ وہ پچھلے سلسلے دیکھنا چاہیں تو وہ چونکہ ہمارا ایک چینل بھی ہے اس پر آپ لوگ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تیسری شرط ہے قیام کے بعد قرات کرنا، نماز کا یہ فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے نماز کا قرات کرنا، یعنی قرآن پڑھنا، اور چوتھا فرض ہے نماز کا رکوع کرنا، یعنی رکوع میں جانا، یہ نماز کا چوتھا فرض ہے۔ پانچواں فرض ہے 2 سجدے کرنا، یعنی سجدہ کرنا، یہ نماز میں فرض ہے۔ چھٹا فرض ہے نماز کا قعدہ اخیرہ کرنا، آخری مرتبہ جو بیٹھتے ہیں 2 کے بعد یا 3 کے بعد یا 4 رکعت کے بعد، تو وہ آخری بار بیٹھنا فرض ہے۔ اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی اپنے ہی فعل سے کے ذریعے نماز سے باہر ہو جانا، یہ نماز کا 7واں فرض ہے۔ تو اس طرح 4 فرض وضو کے، 3 فرض غسل کے، 6 شرائط نماز کی، اور 7 فرائض نماز کے۔ تو اس طرح تقریباً یہ 20 چیزیں ٹوٹل بنتی ہیں، یعنی 4 وضو کے فرض اور 3 غسل کے فرض، 7 یہ، اور پھر 6 شرائط نماز کی 13، اور اس طرح 7 فرائض، تو یہ 20 چیزیں ٹوٹل ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے ہمہ وقت، یہ ہم پر سیکھنا فرض ہے۔ اسی لیے ہم اسے فرض علوم کا سلسلہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب پر سیکھنا فرض ہے۔ پھر ہم نے نماز کے 30 واجبات میں سے تقریباً چیدہ 15-20 واجبات بیان کیے تھے کہ جو نماز میں واجب ہیں، اگر وہ واجب نماز میں چھوٹ جائے گا، جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی اور اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا، اور اگر بھول کر چھوٹ جاتا ہے وہ واجب تو پھر ایسی صورت میں سجدہ سہو اگر کر لیں گے تو نماز صحیح ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر نماز واجب الاعادہ، یعنی اسے دوبارہ لوٹانا، دوبارہ پڑھنا واجب رہے گا۔ تو وہ نماز کے واجبات بھی ہم بیان کر چکے تھے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، تعدیل ارکان یعنی ہر رکن میں 1 سبحان اللہ کی مقدار رکنا، یہ تعدیل ارکان میں سے ہے۔ اسی طرح قومہ کرنا، جلسہ کرنا، یہ واجب ہے، یعنی قومہ کہتے ہیں رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا، اور جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں وہ جلسہ ہے۔ تو یہ تمام تعدیل ارکان میں شامل ہیں، تو یہ واجبات ہیں۔ اسی طریقے سے بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور سورت کے بیچ میں آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح قعدہ اولیٰ، یعنی پہلی بار جو بیٹھتے ہیں 3 رکعت میں
2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو پہلی دفعہ بیٹھنا کہلاتا ہے تو وہ واجب ہے. اسی طرح 4 رکعت میں 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں پہلی مرتبہ تو وہ بیٹھنا واجب ہے. السلام کا لفظ کہنا یہ واجب ہے. تو اس طرح کے یہ واجبات ہم نے جو ضروری تھے بیان کر دیے تھے. اسی طریقے سے مفسدات بھی بیان کر دیے گئے تھے جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان کو کہتے ہیں نماز توڑ دینے والے کام. جیسے اگر کوئی نماز کے دوران کسی کی بات کا جواب دے دے گا تو بات کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. کوئی شخص جو ہے وہ نماز میں سو جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں کوئی شخص چلنا شروع کر دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس کا چہرہ کعبے سے اس کا سینہ کعبے سے پھر جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. وہ کسی کے سلام کا جواب دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طریقے سے نماز کے دوران اگر وہ کچھ نگل لے گا, کوئی چیز باہر سے اس کے منہ میں آئی اور وہ نگل گیا تو اس کے نگل لینے سے وہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی, یہ مفسدات میں سے ہے. تو اس طرح اگر اس کی ری اس نے خارج کر دی نماز ٹوٹ جائے گی. رکوع سجود والی نماز جیسے ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں ان سب میں رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے. نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا. تو رکوع سجدے والی نماز یعنی عام نمازیں جو ہماری 5 نمازیں, ان نمازوں میں اگر کوئی شخص بالغ شخص زور سے ہنس لے, اتنی زور سے ہنسے کہ دوسرے کو آواز آئے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی, اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ بیان کر چکے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ چیدہ 5-7 منٹ میں یہ چیزیں بتا دیں. اب یہ چیزیں یقیناً یاد نہیں رہتی, یاد رکھنے سے یاد رہتی ہیں. جیسے میں نے یاد کیں تو یاد رہیں, دہرائیں, سنائیں, سکھائیں تو یاد نہیں. اسی طرح آپ بھی جب تک ان کو یاد رکھیں گے, جب تک یاد رہیں گی, جب تک آپ دوسروں کو بتائیں گے. تو آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتائیں, جو گھر میں خواتین ہیں آپ انہیں بتائیں, والدہ کو بتائیں, ان کو نہیں, خواتین کو نہیں پتہ ہوتا, ٹھیک ہے, بہنوں کو بتائیں, بیٹیوں کو بتائیں, زوجہ کو بتائیں, اور جو گھر میں اور دیگر خالہ ہیں, جو رشتہ دار ہیں, جو جن کو آپ بتا سکتے ہیں ان کو بتائیں. دوست احباب ہیں, پڑوسی ہیں, جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, لین دین ہے, کاروبار ہے, کچھ بھی تو ان سے چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے رہیں, سکھاتے رہیں گے تو آپ کو یاد رہیں گی. ورنہ یہ بھول جاتی ہیں, یہ یاد رکھیے. اور بھول جائیں گے تو پھر پتہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے اس طرح پھر ہم پر یہ چیزیں جو سیکھنا فرض ہیں وہ چیزیں سیکھنا فرض رہیں گی. اسی طریقے سے جو آج کی ہم نے گفتگو رکھی ہے تو ہم نے یہ تقریباً پچھلے 10 سلسلے کیے ہیں. تو وہ 10 سلسلے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں, آپ انہیں بھی سن سکتے ہیں. تفصیل سے اس میں اور بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے جماعت سے متعلق. اول تو یاد رکھیے کہ جو امام ہو, امام کے لیے 6 شرائط ضروری ہیں. امام کے لیے جو آپ نے آج تک شاید نہ سنی ہو, یا بہت سے لوگوں کو نہ معلوم ہو, سنی ہوں گی, پتہ ہوں گی, یاد نہ ہو, تو میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو امام ہو, یعنی جیسے میں امام ہوں تو امام کے اندر وہ 6 شرائط ہونا ضروری ہیں. پہلی شرط ہے اس کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا. یہ پہلی بنیادی ترین شرط ہے امام کا, صحیح العقیدہ ہونا. اس کا عقیدہ اللہ رسول کے بارے میں کیا ہے, اس کا عقیدہ جہنم جنت دوزخ کے بارے میں کیا ہے, فرشتوں کے بارے میں کیا ہے, تقدیر کیا ہے, موت, قبر, حشر, قیامت, ان سب کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح العقیدہ, اس کے عقائد درست ہوں, دین اسلام کے مطابق ہوں. مثال کے طور پر وہ ختم نبوت مانتا ہو, وہ انکار نہ کرتا ہو, تو جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کا عقیدہ درست نہیں, تو ایسا شخص امام نہیں بنایا جا سکتا. یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہو جو آپ کی شان کے لائق نہ ہو, تو یقیناً اس کا عقیدہ درست نہ ہوا. کہ ظاہر سی بات ہے وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں, یا بعض لوگ صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں رکھتے ہیں, سوچتے ہیں, جانتے ہیں, کہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو امام نہیں بنایا جا سکتا. امام کا سب سے پہلے صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے. دوسرے نمبر پر اس کا بالغ ہونا, یعنی نابالغ بچہ امامت نہیں کر سکتا. بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا نابالغ بچوں کو تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں, تو ایسے نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی. نابالغ کے پیچھے نابالغ ہی نماز ادا کر سکتے ہیں, نابالغ کے پیچھے بالغ نماز نہیں, بالغ فرد کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے امام کا بالغ ہونا ضروری ہے. اب یہ بالغ کے کیا احکام ہیں, یقیناً یہ ویسے تو چونکہ ہر انسان اس سے گزرتا ہے اگر وہ بلوغ کی عمر تک پہنچے, لیکن احکام کیا ہیں, دینی احکام کیا ہیں, دین ہمیں کیا بتاتا ہے, دین کے مسائل کیا ہیں, کہ بالغ ہوتے ہی اس پر جو پاکی ناپاکی کے مسائل اس پر سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں وہ نہیں سیکھتے. اسی طریقے سے اس پر نماز فرض ہو گئی, رمضان آئے گا تو رمضان کے روزے فرض تو ہوں گے, ان کا علم سیکھنا بھی فرض ہوگا. اسی لیے ہم نے آج جمعے میں یہ بیان کیا کہ علم سیکھنا جو ہے وہ جو ضروری ہے, اور دنیاوی علم کہ جن وجوہات کی وجہ سے جو ہے بسا اوقات دنیاوی علم سیکھنا بھی حرام ناجائز ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ہم نے بیان کیا ہے. تو الغرض یہ سیکھنا جو ہم پر ضروری ہے, وہ سیکھنا فرض ہے, وہ ہمیں سیکھنا چاہیے.
تو جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے تو خواتین میں جس طرح جب لڑکی بالغ ہو تو اس کو وہ فرض احکام ان کے زیادہ مسائل ہیں وہ ان کو سکھائے جائیں، وہ انہیں خواتین کے ذریعے، ان کی والدہ کے ذریعے جو بھی خواتین کے مسائل ہیں تو وہ انہیں سکھائے جائیں. تو یہ جو چیزیں ہم پر سیکھنا فرض ہوتی جاتی ہیں یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تو اس طرح مسلمان ہونا صحیح العقیدہ امام کی امامت کے لیے شرط ہے. یعنی ایک تو ہے امام، مثال کے طور پر امام نہیں ہے، اب کوئی دوسرا بندہ امامت کروائے گا اس کی جگہ، تو اس کے اندر بھی یہ شرط پائی جانا ضروری ہے. اب ایسا نہیں کہ کسی کو بھی ہم آگے کر دیں، یا بسا اوقات ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر سفر پر گئے، کہیں گھومنے پھرنے گئے، تو وہاں جو شوق ہے نماز جماعت سے پڑھیں، جماعت سے پڑھے تو صحیح، لیکن جو امام جس کو بنا رہے ہیں اس میں وہ شرائط بھی پوری ہونا ضروری ہے. تو اس کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، اس کا بالغ ہونا، تیسرے نمبر پر اس کا عاقل ہونا، اس کی عقل سلامت ہو، بہکی بہکی باتیں نہ کرتا ہو، یا وہ اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار نہ سمجھتا ہو، مطلب یہ کہ اس کی عقل سلامت ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو. چوتھے نمبر پر اس کا مرد ہونا، یعنی عورت کی امامت درست نہیں، عورت امامت نہیں کر سکتی. بہت سی جگہوں پر آپ نے سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی جو ہے وہ کلپس وائرل ہوتے ہیں کہ باقاعدہ عورت آگے کھڑی ہے اور وہ نماز پڑھا رہی ہے اور پیچھے مرد حضرات ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو عورت امامت نہیں کر سکتی. عورت امامت یوں یعنی کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوں، چاہے پھر خواتین ہی ہوں، تب بھی اس کے اس طرح امامت درست نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایک ہی صف میں ساری ہی عورتیں کھڑی ہوئی ہوں اور وہ ساری ایک ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں، ان میں سے کوئی امام نہ ہو، بس ایک آواز بلند آواز سے کچھ جو ہے وہ کہہ رہی ہو، جیسے صلاۃ و تسبیح کی جماعت نماز پڑھائی جاتی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن امامت میں جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ مرد ہی امام ہو سکتا ہے، عورت امامت نہیں کر سکتی. پانچویں شرط جو اہم ترین شرط ہے، ویسے تو ساری شرائط اہم ہیں لیکن انتہائی اہم شرط یہ ہے کہ قرأت اس کی صحیح ہو، اس کا قرآن صحیح ہو، صحیح قرآن پڑھ سکتا ہو، پڑھنا جانتا ہو. جس کا قرآن صحیح نہیں ہو اس کی امامت درست نہیں. اور ایسے امام خوش نصیبی سے ہی جو ہے وہ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں کہ جن کا واقعتاً قرآن وہ صحیح پڑھتے ہوں. اچھے بھلے بڑے عرصے سے امامت کرنے والے حضرات بھی بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا قرآن درست نہیں ہوتا، ان کے تلفظ جو ہے وہ غلط ہوتے ہیں، یعنی جیسا تلفظ ہونا چاہیے اسے خود نہیں پتہ ہوتا. یعنی امام ہے مسجد کا، خاص طور پر گاؤں دیہاتوں میں اور اب شہروں میں بھی ایسا کہیں کہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ پرانا امام ہے تو پرانا ہی چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہوتی، لحن جلی کیا ہے، لحن خفی کیا ہے، تجوید کے قواعد کا اسے کیا معلوم ہے نہیں ہے، اسے تا اور قا اور ثا اور سین اور صاد اور ذال اور زا اور غا ان حروف کا اسے فرق آتا ہے یا نہیں آتا. اور ایک ہے الگ الگ ادا کرنا. پھر قرأت کے دوران جب آیت پڑھے گا تو اس میں ایک ساتھ ہی بسا اوقات ایک ہی تلفظ جیسے دو لفظ آ جاتے ہیں تو ان کو فرق کر کے پڑھنا، وہ ہا کو ہا نہ بنا دے، الحمدللہ رب العالمین نہ پڑھے. اگر الحمدللہ پڑھے گا تو یہ حرف کو حرف سے بدل لینا لحن جلی ہے، یعنی بڑی غلطی ہے اور اس سے نماز نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں اگر کہ کہیں پر اس طرح اگر کوئی امامت کرتے ہوئے اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو اس کی امامت ہی درست نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا، تو یہ بھی یاد رکھیے سیکھنا فرض ہے اور یہ معلوم ہونا چاہیے. امام کی سب سے جو زیادہ چیز یعنی ہم بسا اوقات ہمارے ہاں یا ہمارے معاشرے میں، جیسے ہم نے درس اصلاح معاشرہ بیان کیا ماہ رمضان میں بعد عصر، تو اس میں ایک ہمارے معاشرے کی غلطی یہ بھی ہے کہ ہم بولتے ہیں وہ اچھے سر لگانے والا ہو، بس جمعہ دے قرأت کرے، وہ چاہے وہ درست جو ہے وہ قرأت نہ کرے، قرآن جیسا بھی پڑھے، بس وہ لوگ جو ہے وہ سنیں اور بولے واہ 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 سبحان اللہ کیا قرآن پڑھے. لیکن قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تلفظ کی ادائیگی درست ہونا بھی ضروری ہے. قرآن صحیح پڑھے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بے شک اچھی بات ہے، اس سے جو ہے وہ انسان کو نماز پڑھنے میں سرور ملتا ہے، اس کا دل لگتا ہے. اچھی بات ہے کہ امام کی آواز اچھی ہو، اسے اچھا قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسا بھی قرآن وہ پڑھے کہ لوگوں کو سن کر اور مزہ آئے، تو یہ بہت اچھی ہے، سونے پہ سہاگے والی بات ہے. لیکن یہ بنیادی ضرورت ہے کہ اگر اس کو طرز لگانی نہ آتی ہو تو بہت کوئی لے کے ساتھ طرز کے ساتھ قرآن نہ بھی پڑھنا جانتا ہو، اس کی اتنی آواز اچھی نہ ہو لیکن قرآن اچھا پڑھتا ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ وہ قرآن پڑھتا ہو، تو پھر اس کی نماز کا امامت اس کی کرنا درست ہوگا. اور آخری اور چھٹی شرط امامت کی یہ ہے کہ وہ معذور نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر کوئی لنگڑا ہے یا دونوں پاؤں سے معذور ہے تو پھر اس کی امامت درست نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ اندھا ہے تو اندھے کی امامت درست نہیں ہے. یعنی جو معذور ہے جو شخص اس کی امامت درست نہیں. اچھا یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا، معذور نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ بسا اوقات
یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اسے کوئی بیماری ہو تو وہ معذور ہے، وہ معذور نہیں۔ اچھا معذور ہونے سے مراد، اچھا یہ میں نے ذکر کیا کہ اندھے کی امامت بعض علماء نے لکھا ہے کہ درست ہے، امامت کر سکتا ہے، لیکن بہرحال عافیت یعنی بہتری یہی ہے کہ معذور سے مراد جیسے کہ وہ کھڑا صحیح ہو سکتا ہو اور وہ کسی ایسے عذر میں مبتلا نہ ہو کہ جس عذر کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس سے کراہیت کھائیں، تو ایسا معذور اگر ہوگا تو اس کی امامت درست نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گئی امامت کی شرائط۔ اسی طرح جس طرح امامت کی 6 شرائط ہیں، اسی طرح اقتداء کی یعنی پیچھے نماز پڑھنے کی، اقتداء پیروی کرنے کی، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی، اس کی بھی شرائط ہیں، اور اس کی امامت سے زیادہ شرائط ہیں، 13 شرائط علماء نے لکھی ہیں، اور وہ کس کو معلوم ہوتی ہیں؟ بس اوقات نہیں پتہ ہوتا، بس پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اس طرح جو ہے وہ اقتداء کر دی جاتی ہے۔ تو اقتداء کی شرائط ہیں، تو وہ 13 شرائط یقیناً آنی چاہیے، لیکن کم از کم ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ یاد چونکہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کم سے کم علم میں تو ہوں۔ جیسے بسا اوقات کوئی بندہ کہیں جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی وہاں جو ہے اس جگہ پر یہ چیز یا یہ ملتی ہے یا یہ جگہ وہاں موجود ہے، تو اس کو اتنا علم ہوتا ہے بس اس کو، تو کم سے کم اس کو یاد آ جاتا ہے۔ برسوں کے بعد بھی اگر کوئی اس کو اس جگہ کا یاد دلائے تو اس کو چونکہ اس نے وہ جگہ دیکھی ہوتی ہے تو وہ بتا دیتا ہاں میں نے وہ چیز دیکھی، تو اس کے علم میں تو ہوتی ہے، کم سے کم اسے یاد ہو یا نہ ہو اتنا بتاتے ہاں ہاں ہے، تھی تو ایسی جگہ، یا میں گیا تو تھا، وہ اب کیسی ہے، اب کیا حال ہے، وہ ایک اس کو یاد نہیں رہتا۔ تو اتنا علم ہونا کہ کم سے کم اس کو اتنا پتہ ہو کہ اقتداء کی شرائط کیا ہیں، تو وہ میں چند ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بنیادی شرط جو نماز کی بھی شرط ہے، اقتداء کی بھی شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیت، کہ اقتداء کی آپ نیت کریں گے تو پیچھے جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اقتداء درست ہوگی، بصورت دیگر جو ہے وہ امام کے پیچھے اقتداء درست نہیں ہوگی۔ بغیر نیت کے کوئی کھڑا ہو گیا، اس کی اقتداء درست نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی پھر اس کی امام کے پیچھے۔ ایسے ہی اقتداء اور اس نیت اقتداء کا تحریمہ کے ساتھ، یعنی جب وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے اسی وقت وہ نیت کرے، یا کچھ پہلے، یعنی جیسے اقامت ہوئی تو اسی وقت اس نے نیت کر لی، تو عموماً لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں، جب اقامت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ نیت کرتے ہیں، تو اقامت کے بعد یا اقامت کے ساتھ ساتھ، تو یعنی تحریمہ کے ساتھ ساتھ آس پاس وہ نیت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گھر سے ہی اقتداء کی نیت کر کے آیا کہ بھئی میں امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں گا، نیت تو اس نے کر لی، لیکن آنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس نے جو ہے وہ کوئی اور کام کر لیا، مثال کے طور پر اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا پھر وہ واپس باہر چلا گیا، تو اب اس کی وہ اقتداء کی نیت باطل ہو جائے گی، اسے اب وہ دوبارہ اقتداء کی نیت کرنی ہوگی۔ تو اسے امام، یا مثال کے طور پر امام جس امام کے پیچھے وہ اقتداء کی نیت کر کے آیا تھا وہ امام نہیں ہے، وہ اس کی جگہ کوئی اور امام ہے، تو اب اسے اس امام کی اقتداء کی نیت کرنی ہوگی۔ تو اقتداء کے لیے یعنی پیروی کے لیے، پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اقتداء کی نیت، اور وہ نیت بھی اسی وقت تحریمہ کے ساتھ ساتھ کچھ پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا ضروری ہے۔ بلکہ ساتھ ساتھ ایک دفعہ نہیں، یعنی پوری نماز میں ہی یہ سمجھے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے ذہن میں یہی ہو، یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی ہی پڑھ رہا ہوں، یا میں اس کے پیچھے نہیں ہوں، اب میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر کہیں پر بھی اس کی نیت امام سے ہٹی، امام کی اقتداء سے اس نے نیت ہٹائی، تو اس کی اقتداء باطل ہو جائے گی، اس کی اقتداء درست نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے امام اور مقتدی کا ایک ہی مکان میں ہونا، یعنی مثال کے طور پر ایک مسجد ہے تو اسی مسجد میں امام بھی ہو اور مقتدی بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ امام مسجد میں ہو اور مقتدی گھر میں ہو، جیسے آس پاس گھر ہیں، اب کوئی کہے میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں، امام کے پیچھے آواز تو جاتی ہے بس اوقات مائک میں، تو باہر کے مائک پہ جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے وہ گھر میں ہی کھڑا ہو کر اقتداء کی نیت کر لیں میں اس امام کے، تو ان کا مکان ایک نہیں ہے، ان کا مکان الگ ہے، امام مسجد میں ہے وہ اپنے گھر میں ہے، تو ان کا مکان ایک ہونا، یعنی مکان ایک ہونے سے مراد جیسے اب یہاں مسجد ایک ہے تو بسا اوقات جمعے میں باہر صفیں بنتی ہیں، تو باہر جو صفیں بنتی ہیں وہ تو چونکہ صفوں کے ساتھ صف ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اسی اقتداء میں ہوتے ہیں سارے، تو اس طرح نماز درست ہے۔ لیکن اگر کوئی الگ ہی جگہ پر، بسا آن لائن دور ہے آج کل، اس طرح انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی جو ہے وہ بسا اوقات ایسے لوگوں کو بھی میں نے سنا کہ وہ مکہ مدینہ کا چینل لائیو لگا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں کی نماز ہو رہی ہے اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسے نماز درست نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے اقتداء ہونا ضروری ہے اور اسی جگہ ہونا ضروری ہے۔ وقت کم ہے، 2-3 چیزیں اور بیان کر دیتا ہوں۔ اسی طرح دونوں کی نماز ایک ہو، یعنی جب امام فرض پڑھا رہا ہے تو وہ بھی پیچھے فرض کی نیت کرے، ایسا نہیں ہے، یا اس کی وہ ضمن میں لیو، یعنی امام نماز فرض میں ہے تو اگر پیچھے امام کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ فرض کی نیت نہیں کرتا لیکن وہ نفل کی نیت اگر کرتا ہے، یا جیسے نفل کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو امام کی فرض نماز اس کے نفل کو تو ضمن میں لے لے گی، لیکن اگر یہ مسئلہ سمجھیے گا ذرا، گہرا مسئلہ ہے کہ امام فرض نماز میں ہے
تو اس کے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھے گا وہ بھی فرض نماز ہی پڑھے گا. جیسے ہم نے عشاء کے فرض پڑھے تو پیچھے مقتدی بھی عشاء کے فرض ہی پڑھے گا. اگر امام فرض پڑھا رہا ہے اور کسی نے فرض پڑھ لی ہے مثال کے طور پر, وہ کہیں سے نماز پڑھ کر آیا, اس کو پتہ چلا کہ نماز تو ہو چکی ہے, اس کو پتہ چلا میں تو فرض پڑھ چکا ہوں عشاء کے, تو اب وہ امام کے پیچھے اقتداء کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اقتداء کر سکتا ہے, لیکن اپنے فرض نماز کی نہیں, بلکہ وہ نفل نماز کی نیت سے وہ شامل ہو جائے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. وہ نفل کی نیت سے شامل رہے امام کے پیچھے تو اس کو جماعت کا ثواب ملتا رہے گا. سمجھ گئے یہ مسئلہ کہ وہ نفل کی نیت سے فرض نماز میں شامل ہو سکتا ہے. تو وہ امام کی نماز چونکہ ایسی ہے کہ اس کی فرض نماز نفل نماز کو بھی اپنے ضمن میں لے لے گی, یعنی اس کی نماز سے اس کی نماز کی اقتداء درست ہو جائے. ہاں امام اگر نفل پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی فرض کی نیت کر لے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ نفل نماز کے پیچھے نماز فرض کی نماز نہیں ہوتی. ہاں فرض کے پیچھے نفل نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ امام سے مقتدی آگے نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہاں نماز یا وہاں نماز کھڑے ہو کر پڑھاؤں گا اور کوئی اوپر یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو وہ امام سے آگے ہو گیا. تو اس کا امام سے آگے نہ ہونا یہ بھی شرط ہے اقتداء کی, امام سے پیچھے ہی ہو. اب بسا اوقات جماعت ہوتی ہے تو جماعت کرتے ہوئے صرف 2 ہی فرد ہیں. دیکھیں جماعت کا جذبہ, جیسے مغرب کا ہم درس کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے کل کے درس میں جماعت کے فضائل بیان کیے تھے کہ بزرگوں کو کیا طریقہ تھا کہ اگر ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی تو 3 دن, اور جماعت چھوٹ جاتی تھی تو 7 دن تک وہ غم کرتے تھے. ہائے میری جو ہے وہ نماز تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی, ہائے میری جماعت چلی گئی, غم کرتے تھے وہ 3 دن 7 دن تک. تو اللہ کرے اتنا کسی کو جذبہ ہو جماعت کا, نماز پانے کا. تو بسا اوقات ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جماعت نکل گئی, یہ 2 فرد بعد میں آئے تو وہ 2 فرد بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو ان کو جماعت کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو 2 فرد ہیں تو اس میں تو یہ ہوگا کہ ایک نماز امام آگے کھڑا ہوگا اور وہی اس کے اندر شرائط ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ جو بھی 2 بندے آئے وہ ان میں سے ایک امام اور ایک دوسرا مقتدی, ایسا نہیں ہوگا, ہر ایک امام بن جائے گا اس طرح. تو شرائط وہی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا صحیح قرآن اس کو پڑھنا آتا ہو خاص طور پر, اور باقی شرائط آپ نے سنی. تو اگر ایک امام بن جائے گا تو دوسرا اس کے قدموں سے پیچھے کھڑا ہو جائے, تھوڑا سا پیچھے, تو وہ نماز. ہاں اگر 2 سے 3 ہو گئے تو پھر وہ پیچھے ہو جائے مقتدی, ایک صف کا فاصلہ بنا لے, یا امام تھوڑا آگے ہو جائے. تو اس طریقے سے نماز کے دوران جو ہے وہ فاصلہ کرنا ضروری ہوگا. تو یوں جو ہے وہ اقتداء میں یاد رکھیے کہ اس کا امام کا آگے ہونا اور مقتدی کا پیچھے ہونا. مقتدی کہتے ہی اس کو ہے جو اقتداء کرنے والا مقتدی, اور امام کہتے ہیں اس کو ہے جو آگے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں پیش امام, تو پیش کا مطلب آگے ہوتا ہے, تو وہ آگے ہونے والا, امامت کرنے والا, رہنمائی کرنے والا. امام کا مطلب رہنمائی کرنے والا. تو یہ جو ہے وہ ضروری. اسی طرح ایک اور شرط یہ بھی ہے امامت کی کہ امام اقتداء کی کہ مقتدی کو پتہ ہو کہ اس نے کب اللہ اکبر کہا ہے, کب اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, کب ربنا لک الحمد کہا, کب اللہ اکبر سجدے کے لیے, کب سلام. اس کو ایک انتقالات کا, یعنی ایک رکوع سے سجدے میں, سجدے سے رکوع میں, یا قیام سے رکوع میں, یعنی جو وہ کام کر رہا ہے مقتدی کو پتہ ہو. اگر اس کو پتہ نہیں, مثال کے طور پر نیچے نماز ہو رہی ہے, مائک بند ہو گیا اور اوپر آواز جا نہیں رہی, تو اب ان کی اقتداء باطل ہو جائے گی. جو بغیر امام کی آواز سنے بس اپنے اندازے سے پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو خبر ہی نہیں ہے نیچے امام سجدے میں, رکوع میں, اور وہ اپنی, ان کو لائٹ چلی گئی, مائک بند ہو گیا, تو ایسی صورت میں پھر ان کی اقتداء باطل ہو جائے گی, ان کی اقتداء درست نہیں رہے گی, وہ جماعت سے خارج ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ارکان کی ادائیگی میں شریک ہونا امام کے, کہ امام جو ارکان ادا کر رہا ہے, ایسا نہیں کہ امام رکوع کر رہا ہے اور وہ اپنے ہی سجدے کر رہا ہے, امام ابھی قیام میں وہ پہلے ہی رکوع میں چلا گیا, یا امام نے سلام پھیرا نہیں وہ پہلے ہی سلام پھیر دے, تو اس نے ارکان کی ادائیگی میں امام کی اقتداء نہیں کی. تو اس کا امام کے پیچھے پیچھے رہنا, یعنی جب امام سلام پھیرے اب وہ سلام پھیرے. بسا اوقات میں دیکھتا ہوں, بعض اوقات یہاں پہ بھی آپ نے بھی دیکھا ہو کہیں پہ کہ ایسے سلام پھیر دیتے ہیں کہ امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا, وہ پہلے ہی سلام پھیر دیتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اس کی اقتداء باطل ہو جائے گی, اس کی نماز وہیں ختم ہو جائے گی. اس کے ارکان امام کے ارکان کے بعد ہونے چاہیے, پہلے نہیں. اور بعد میں بھی اتنے نہ ہو کہ امام سلام دونوں طرف پھیر چکا, اس نے ایک بھی نہیں پھیرا ابھی تک, ایسا بھی نہ ہو. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اس کا واجب پورا ہو چکا ہو, تحیات اس نے پڑھ لی ہو, تو اب درود شریف نہ بھی پڑھا ہو, جیسے تراویح میں ہوتا ہے جلدی جلدی امام اگر جلدی سلام پھیر دیتا ہے تو پھر مقتدی کو چاہیے کہ وہ اپنی تحیات پوری کرے اور سلام پھیر دے, پھر اس نے درود شریف پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو, یا دعا پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. اسی طرح وطر کے اندر اگر اس نے دعائے قنوت پڑھ لی ہے تو پھر وہ رکوع میں آ جائے, اگر اس نے نہیں پڑھی تو پھر وہ اپنی دعائے قنوت پڑھ سکتا ہے, لیکن اتنی دیر کہ جب تک کہ اس کو یہ یقین ہو کہ امام ابھی رکوع سے اٹھے گا نہیں اور میں رکوع میں ہی پہنچ جاؤں گا. پتہ چلے کہ وہ ابھی دعائے قنوت پڑھ رہا ہے اور امام کھڑا بھی ہو گیا اور وہ سجدے میں بھی چلا گیا, تو اس کی اقتداء باطل ہو جائے گی. اسی طریقے سے یہ بھی شرط ہے کہ امام
کے بارے میں مقتدی کو یہ پتہ ہو کہ یہ مقیم ہے یا مسافر ہے، یعنی یہ مقیم ہے، رہنے والا ہے، رہائشی ہے، یہیں پر رکا ہوا ہے، تو مقیم کے پیچھے مقیم کی نماز ہوگی، مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز ہو جائے گی۔ مسافر اگر امام ہے تو اس کو اگر وہ پتہ ہوگا کہ ہاں یہ مسافر ہے امام، تو مسافر امام مثال کے اوپر 4 فرض ہیں عشاء کے، تو وہ تو کتنے پڑھے گا؟ 2، صحیح ہے۔ سفر کے بھی ہم انشاءاللہ احکام بیان کریں گے، تو 4 رکعت والے فرض وہ 2 پڑھائے گا، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، امام نے سلام پھیرا وہ تو ویسے ہی کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی کیا بات ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، تو اس کو پتہ ہو کہ امام مسافر ہے تو یہ 2 پر سلام پھیرے گا، تو میں نے اپنی باقی دونوں میں نے کھڑے ہو کر میں نے باقی پوری پڑھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دے، سلام پھیر دے گا تو اس کی جماعت باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ احکام جو ہے وہ جماعت کے ہیں، اقتداء کے ہیں، امامت کے ہیں، یہ بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو، آپ سے عرض ہے کہ آپ خود جس طرح بیٹھے ہیں، کتنے سارے نمازی بھری ہوئی تھی مسجد یہاں تک، لیکن بیٹھنے والے سیکھنے والے تھوڑے ہیں، تو آپ سے عرض ہے خدا را آپ اپنے ساتھ 1-2 کو لازمی لایا کریں۔ ہماری یہ کوششیں جس طرح آپ لوگوں کے ذریعے کامیاب ہوتی ہیں، مزید اور نکھریں گی، لوگوں کو علم پہنچے گا، دین کا علم سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔